اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر جگر رکھنے والے جاندار کو پانی پلانا ثواب اور اجر کا کام ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا پتہ کرنا ہو تو وہ علاقے پاکستان کے اور پاکستان سے باہر جہاں پر پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا، لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کو، ایک ایک بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں، ان علاقوں میں سے جا کے آپ پتہ کریں۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ پانی کا گندا پانی پینے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں، تو کسی کو پانی پلانا بالخصوص اس شدت کی گرمی کے موسم کے اندر بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور جو پرسوں میں نے حدیث بیان کی تھی نا، دو طریقے سے حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، ایک فحشہ عورت نے پانی پلایا اور ایک عام آدمی نے کتے کو پانی پلایا، ان کو معاف کر کے جنت کا جو ہے وہ مستحق بنا دیا گیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی پیاسے کو پانی پلانا اتنا بڑا افضل اور عظیم ترین عمل ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے تو انسان کی زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ یعنی کلیہ تو نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی لمبی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے لیے اس بات کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں پیاسے لوگوں کو پانی پلاؤں۔ تو جو حسرت، جو خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، وہ ہر مسلمان کی اور ہر مومن کی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا بندے سے کہ میں نے آپ سے ٹھنڈا پانی مانگا تھا یا پینے کا پانی طلب کیا تھا، آپ نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ آدم کا بیٹا کہے گا یا اللہ پاک، آپ خالق میں مخلوق، آپ کے میرے درمیان کیا اس طرح کا تعلق بنتا ہے، ناطہ بنتا ہے کہ آپ مجھ سے پانی مانگے اور میں آپ کو پلاؤں نہ اور انکار کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بتائیں گے فلاں موقع کے اوپر فلاں بندے نے آپ سے پینے کے لیے پانی مانگا تھا، آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اگر آپ اس کو اس وقت پانی پلاتے تو گویا آپ مجھ کو اپنے قریب پاتے۔ تو اس بات سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی پیاسے کو اگر پانی پلایا جائے گویا اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس وجہ سے ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کی جو گھر والی ہے، اہلیہ ہے، وہ اپنے دور کے اندر تاریخ اسلامی کے اندر یہ واقعہ بڑے سنہری حروف کے اندر درج کیا گیا ہے۔ وہ جب مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گئی نا، جا کر اس نے دیکھا، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، کہ پانی کی بڑی قلت ہے، حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں دور دراز سے، لیکن پانی کے ایک ایک قطرے کو، پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے نا اللہ کے گھر کے قریب اس نے یہ ارادہ کیا، نیت کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ آپ مجھ کو زندگی اور صحت اور تندرستی سے نوازنا، میں انشاءاللہ یہاں پر ایک نہر ضرور بناؤں گی جس کی وجہ سے پانی جو ہے حاجیوں کو مل سکے، مہیا ہو سکے، میسر آ سکے۔ جب وہ واپس گئی اپنے ملک کے اندر جا کر اس نے انجینئر لوگ جو تھے اس وقت کے حساب سے، جو کاریگر لوگ تھے، ان کو بلوایا اور ان کو بولا کہ میں نے یہاں سے نہر بنوانی ہے اور یہاں تک وہ نہر جو جانی چاہیے، اس نہر کا پانی مکہ المکرمہ کے اندر اور عرفات کے اندر اور نمرہ مسجد کے اندر یہاں تک پہنچنا چاہیے۔ مجھے تخمینہ لگا کر آپ بتاؤ، اندازہ لگا کے بتاؤ۔ جب انہوں نے تخمینہ لگایا، اندازہ لگایا، کہنے لگے ملکہ زبیدہ سے کہ یہ تو گویا بڑا مشکل کام ہے، بڑا ناممکن کام ہے، بڑا روپیہ خرچ ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ کتنا پیسہ خرچ آئے گا؟ کہنے لگے جی قریباً 70 لاکھ دینار جو ہے اس کے اوپر خرچ آئے گا، 70 لاکھ دینار خرچ آئے گا۔ اور یہ بات آپ حضرات ذہن کے اندر رکھیں کہ دینار ان وقتوں کے اندر سونے کا ہوتا تھا۔ کہنے لگے 70 لاکھ دینار خرچ آئے گا۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگی اس سے زیادہ بھی آئے تو میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب تم کدال اٹھاؤ، جس کو آپ کئی بولتے ہو، ہر ایک چوٹ کے اوپر اور ہر ضرب کے اوپر اگر 1 دینار دینا پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نہر کھودنی شروع کریں تاکہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جائیں نا بیت اللہ کا، تو ان کو پینے کا پانی جو ہے میسر آ سکے وضو کے لیے۔ تو پھر نہر کھدوائی گئی وادی حنین سے، ایک وہاں پر جو اوتاد کا پہاڑ ہے وہاں سے ایک نہر کھدوائی گئی، وادی نعمان سے،
اور پھر مینا کی وادی کے اندر ایک تالاب بنایا گیا جس کے اندر جو بارش کا پانی ہے وہ جمع ہو سکے. پھر ایک نہر بنوائی گئی کہ جو وادی عرفات کے اندر نمرہ مسجد تک جا سکے. تو میرے بھائیو جب وہ نہر بن گئی, اس کا پروجیکٹ جو ہے ملکہ زبیدہ کا منصوبہ مکمل ہو گیا, تو اس کا جو محل تھا, محل اس کا دریائے دجلہ کے کنارے کے اوپر تھا. دریائے دجلہ کے کنارے کے اندر, دریائے دجلہ کے کنارے کے اوپر اپنے محل کے اندر کھڑے ہو کر کھڑکی کے اندر سے جا کے اس نے آسمان کی طرف دیکھا. وہ کاغذات نکالے جن کے اوپر حساب کتاب لکھا ہوا تھا پیسوں کا, دیناروں کا, کہ اتنے اتنے فلاں فلاں جگہ کے اوپر خرچ آئے ہیں. آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہنے لگی, یا اللہ یہ حساب دنیا داروں نے, یہ کاریگروں نے, مستریوں نے اور انجینئروں نے لکھا ہے. اللہ جی میرا آپ سے کوئی حساب نہیں ہے. اس طرح ان کو کاغذوں کو پھاڑا, ڈاکومنٹس کو پھاڑا اور دریا کے سپرد کر دیا, دریا برد کر دیا, اور کہا یا اللہ میں نے حساب ختم کر دیا ہے. اگر ہو سکا تو قیامت کے دن آپ بھی میرا حساب ختم کر دینا, مجھ کو بے حساب اپنی جنت کے اندر داخل فرما دینا. اس وجہ سے ناطق وحی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے, اس سے پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا, جو بندہ کسی غریب مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے, اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر اس کو جنت کا سبز رنگ کا ریشمی لباس پہنائیں گے. اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے, اللہ اس کو جنت کے میٹھے اور بہترین قسم کے میوے اور پھل کھلائیں گے. اور جو پیاسے کو پانی پلاتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا مہر بند شراب جو ہے, جس کو الرحیق المختوم کا نام دیا گیا قرآن پاک کے اندر, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پیاسے کو پانی پلانے والے کو جنت کے اندر وہ شراب جو ہے پلائیں گے, جس کی وجہ سے دماغ کے اندر فطور جو ہے بالکل نہیں آئے گا. ایک جگہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اگر موقع بن جائے کسی جگہ کے اوپر میرے بھائیوں کوئی پیاسا نظر آئے گرمی کی شدت میں, پانی لازمی پلائیں اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم, 3 بندے اتنے بد نصیب اور اتنے بد قسمت ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. ان کے اندر پہلا بندہ وہ ہے جو سودا بیچنے سے پہلے قسم اٹھا کے کہتا ہے, لو جی خدا کی قسم ابھی 1,500 کی اپنی خرید ہے, آج ہمارا یہ تقیہ کلام ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں. اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے. والعصر, عصر کے وقت کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے, عصر کا وقت ویسے ہی بڑی شان والا ہے. تو جو بندہ عصر کے وقت کی قدر بھی نہیں کرتا اور عصر کے وقت کی توہین کرتا ہے, جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت کی ساتھ نہیں دیکھے گا. اور تیسرا بندہ وہ بیان فرمایا کہ جس بندے کے پاس اضافی پانی ہو, سفر کے اندر ہو, کوئی ساتھ والا مسافر بولے کہ بھائی آپ تھوڑا پانی مجھے پینے کے لیے دے دے, وہ انکار کر دے, اسے کہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے. اور چوتھا بندہ وہ بیان فرمایا کہ جس کے پاس کوئی چیز اضافی ہے, میرے پاس کھانا اضافی ہے, میرے پاس کپڑے اضافی ہیں, میرے پاس جوتا اضافی ہے, مجھ سے کوئی مانگتا ہے میں انکار کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 4 بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن نظر رحمت کے ساتھ کبھی بھی نہیں دیکھے گی. لیکن اگر کوئی بندہ کسی پیاسے جانور کو بھی پانی پلا دیتا ہے, ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں اونٹ کو پانی پلانے کے لیے پانی تالاب کے اندر جمع کرتا ہوں, اتنے میں دوسرے لوگوں کے اونٹ آ کے پانی پی جاتے ہیں, مجھے ان سے پیسے تو نہیں ملنے, کیا مجھے کوئی اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں, فی کل قابادین راتابادین اجر, ہر جاندار کو پانی پلانے کے اندر, جانور کو, چڑیا ہو, پرند ہو, چرند ہو, جو پایا ہو, بھینس ہو, گائے ہو, پانی پلانے میں اللہ نے اجر رکھا ہے.